Assalamu alaikum, dear students. Hope you'll be fine with the blessings of Almighty Allah. I'm your English teacher, Mr. Nisar Ahmad Khoji from BHSS Pansgam. Today, due to the network problem, we were not being able to make the class continue. तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो पैराग्राफ आज हमने पढ़ना है तो इसको मैं वीडियो बना के आपको पढ़ाऊँगा ताकि आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आज सुबह से जो मॉर्निंग में हमारा क्लास होता था इंग्लिश का, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई जिस वजह से क्लास को फिर कैंसिल करना पड़ा। तो अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पेज सेकंड पे है, इट्स पैरा 129, पैराग्राफ नंबर सेकंड है जो हमने कल आधा पढ़ा था। यहाँ से अब और हम शुरू करेंगे, तो आप इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ जाओगे। यहाँ से पढ़ना है, शी वुड हैव लॉक्ड द डोर इफ़ इट हैड बीन एनी अदर रूम। यहाँ कहने का मतलब कागा कहते हैं कि अपनी अभी जो उसकी दादी माँ है उसने दरवाजे को ताला लगाया देना था या लगाया होता अगर ये कोई दूसरा कमरा होता। बट लेकिन हाउ कुड शी क्लोज ऑफ द किचन, लेकिन वो रसोई घर को कैसे बंद रख सकती है। किचन हियर मीन्स रसोई घर, जहाँ से हम चीज़ें, यहाँ खाना वाना जहाँ हम पकाते हैं। ये इंट्रोगेटिव है क्योंकि सवाल यहाँ आगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बट लेकिन हाउ कुड शी क्लोज ऑफ द किचन, लेकिन वो कैसे किचन को बंद कर सकती, या रसोई जो रसोई घर होता है वो उसे कैसे बंद करती, यानी दादी माँ, जिसको अभी यहाँ पर नाम दिया जाता है अबीली। When Abba and Agu returned to the village on the third day and heard about the situation, they rolled on the floor with laughter. जब अब्बा और आगू तीसरे दिन गांव से वापस आए, यानी जब वो दोनों गांव से वापस आए, तो क्या हुआ, उन्होंने इस पूरी सूरत हाल के बारे में सुना तो हंसते हुए फर्श पर लोट पोट होने लगे। यानी दे रोल्ड ऑन द फ्लोर, फ्लोर होता है छत, विद लाफ्टर, उनसे रहा नहीं गया, वो इस स्टोरी को सुन के उन्होंने बहुत हंसा, यानी वो फर्श पर लोट पोट होने लगे। आई मस्ट कन्फेस दैट आई टेक एडवांटेज ऑफ एवली सैम्पल्स टी। यहाँ का मतलब यहाँ है कि मुझे मानना होगा कि मैं अबली की सादगी का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हूँ। आई मस्ट कन्फेस, कन्फेस हियर मीन्स कबूल करना, दैट आई टेक एडवांटेज ऑफ अबली सैम्पल्स टी, कि मैं अबली की सादगी, सैम्पल्स टी होती है सादगी, सादापन, क्योंकि अबली सादी बेचारी औरत थी, उसे कुछ पता नहीं अपने गांव के बारे में, कि मैं अबली की सादगी का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हूँ। The army of children always present at our home often tears my notebooks to make cats and boats. मतलब यहाँ पर जो बच्चों की फौज थी हमारे घर में हमेशा मौजूद रहती है, अक्सर मेरी कापियाँ फाड़ देती है पतंग और कश्तियाँ बनाने के लिए। यानी मेक कैट्स एंड बोट्स, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको इतना पता नहीं होता है, दे आर नॉट वेल अवेयर अबाउट द फैक्ट कि बुक्स क्या हैं, वो कोई भी किताब फाड़ सकते हैं, तो इनको वो एज पिक्चर या कोई चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करते। और इनके घर में जो पलटोन था, जो बटालियन था, जो बहुत सारे बच्चे आए थे, इनके रिश्तेदार, उनके रिलेटिव, उनके अपनी बेटियों के बच्चों के, तो अब यहाँ पर महफिल जम गई थी। तो अब ये कह रहे हैं कि जो मेरी नोट बुक्स थी, तो यहाँ पर ये जो वर्ड एक्चुअली कह रहे हैं यहाँ पर, जो ये जो करेक्टर हैं ये रुखसाना है। रुखसाना कह रहे हैं कि जब बहुत सारे बच्चे घर में जमा होते तो फिर क्या होता, वो मेरी नोटबुक्स को फाड़ते, उनको पतंग बनाते और कश्तियाँ बनाते। राइपिंग द शीट्स टू श्रेड्स विद सीजर्स लाइक फिंगर्स, आई पुट ऑन अ टीयरफुल फेस बिफोर अबी एंड टेल हर दैट दीज पेपर्स आर ऑफिशियल। हियर इसका मतलब ये है कि अक्सर मेरी कापियाँ जब वो फाड़ देते थे पतंग और कश्तियाँ बनाने के लिए, अपनी कैंची, सीजर्स होते हैं कि अपने कैंची जैसी उंगलियों से कागज़ के सफ़े फाड़ते और इनकी कतरने, छोटे छोटे टुकड़े, कतरने होते हैं छोटे छोटे टुकड़े बना देते हैं। लाइक फिंगर्स आई पुट ऑन ए टीयरफुल फेस बिफोर
Abhi and tell her that these papers are official. انگلیوں سے کاغذ کے صفحے پھاڑتے یہ بچے اور ان کی کترنے یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا دیتے. ابھی کے سامنے میں رونے کی صورت بنا لیتی اور کہتی کہ وہ کاغذ سرکاری تھے یعنی وہ آفیشیل ڈاکومنٹس تھے اور یہ امپورٹنٹ تھے. اف اگر دے آر ٹورن اگر انہیں پھاڑ دیا گیا. ٹورن ہوتا ہے پھاڑنا. اف دے آر ٹورن آئی ول بی پینلائزڈ. اگر یہ کاغذ پھاڑ دیے گئے تو مجھے کیا ہوگا؟ مجھے جرمانہ کیا جائے گا. مجھے جرمانہ کیا جائے گا. آئی ول بی پینلائزڈ. مجھے جرمانہ کیا جائے گا. These words work like magic on her and she preserves my papers with such intense care that no child would dare to even look at them. یہ الفاظ اس پر جادو جیسا اثر کرتے اور وہ انہیں اتنی دھیان سے سنبھال کر رکھ لیتی کہ کوئی بچہ ان پر نظر ڈالنے کی بھی ہمت نہیں کر سکتا. کہ یہ اب اس کے لیے اتنی امپورٹینس تھی کہ کوئی بھی بچہ would not dare ہوتا ہے برداشت کرنا یا جرت کرنا یا ہمت کرنا to even look at them کہ ان پیپروں کی طرح دیکھے. Not stopping at that, she saves all sorts of scraps and tidbits even when I am away and when I go to the village. Here اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے سے بھی مطمئن نہ ہو کر وہ کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی سنبھال کر رکھ دیتی. جب میں کہے گی ہوتی اور جب میں گاؤں لوٹ کر آتی تو وہ یہ مجھے پیش کر دیتی. یہ رخسانہ کہتی ہے کہ وہ میرے ڈاکومنٹس کا اتنا خیال رکھتی جب میں کہیں بھی جاتی یا گاؤں چھوڑ کر جاتی اور جب میں وہاں لوٹ کر وہاں سے واپس آتی تو یہ جو ابھی تھی جو دادی تھی یہ مجھے پیش کر دیتی وہ کاغذ. Even when I am away جب میں باہر ہوتی ہوں کہیں جاتی ہوں and when I go to the village جب میں گاؤں جاتی ہوں she presents them to me وہ میرے سامنے ان کو پیش کرتی. Among them are papers from the grocer and snuff seller for wrapping spice and snuff. اور یہاں پر کہنے کا مطلب ان میں سے کاغذ ہوتے جو پنساری اور نسوار بیچنے والے کے یہاں سے آئے ہوتے تھے. دو ورڈز ہیں یہاں پر. ایک گروسر ایک ہوتا ہے گرین گروسر سبزیاں بیچنے والا. یہاں پر گروسر ہوتا ہے کریانی والا جو کریانی بیچتا ہے یہ یاد رکھنا. اور دوسرا ہے سنف سیلر. سنف سیلر ہوتا ہے جو نسوار بیچنے والا ہوگا. یس ناس اس کنت تمس ونان سنف سیلر. فار ریپنگ ہیئر مینز کہ ان چیزوں کو وہ جو یہ چیزیں ہوتے تھے جیسے پنساری اور نسوار بیچنے والے کے کہیں یہاں سے آئے ہوتے تھے اور جنہیں مسالے اور نسوار لپیٹنے کے کام میں لایا گیا ہوتا تھا. یہ وہ ڈاکومنٹس ہوتے تھے جن میں یا تو کریانے والے چیزیں آتے تھے ان میں بھر کے یا سنف سیلر یا تو وہ ان کا جو امپورٹنٹ ڈاکومنٹس تھے ان میں نسوار پیک کر کے آتا تھا. یت کن دکاندارس کاکد دِوان امپورٹنٹ اَسہِ ٲس نہٕ پَیی آسان لۄکٕٹۍ ٲسۍ آسان أسۍ ٲسۍ نِوان گَرِ ماجَن یِمَن بیٚین ہٕنٛدۍ بایَن ہٕنٛز کاپی ژٔٹۍ پَتہٕ اوس تِمَن منٛز سُے ناس کَران یا اوس باقٕے چیٖز کَران. فار ریپنگ اسپائسز اینڈ سنف یہاں مطلب جن میں مسالے اور نسوار لپیٹنے کے کام میں لایا گیا ہوتا تھا جس میں یہ ایک تو مسالے اور دوسرا سنف ہوتا ہے یہاں پر نسوار جس میں جس کام کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا تھا. آل گرینڈ مدرس ڈسپائٹ سبھی دادیاں اپنے الگ الگ پس منظر کے باوجود. آل گرینڈ مدر ڈسپائٹ ہیئر مینز باوجود. آل گرینڈ مدر ڈسپائٹ دیئر ویریڈ بیک گراؤنڈز آر سملر سبھی دادیاں اپنے الگ الگ پس منظر کے باوجود ایک جیسی ہوتی ہیں. particularly in their reactions to modern technology like one of the grandmothers in our neighborhood. خاص طور پر جدید تکنیک سے متعلق ان کا رد عمل جیسے کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والی دادیوں میں سے ایک کا. When she refers to an aeroplane جب وہ کسی ہوائی جہاز کے بارے میں ذکر کرتی یا بات کر رہی ہوتی ہے she switches to honorific speech تو وہ احترام کے لہجے میں بات کرنے لگتی ہے.
honorific here means speech ہوتی ہے بات. honorific means عزت بری, یہ یاد رکھنا. honorific means عزت بری, speech ہوتی ہے بات, honorific speech یعنی عزت والی بات. ایک دادی ماں کا ایسا حال تھا جب وہ ایروپلین کے بارے میں ذکر کرتی تو وہ عزت و احترام کے ساتھ ایروپلین کی بات کرتی, کیونکہ وہ بیچاری سیدھی سادھی عورتیں تھیں. she switches to honorific speech, وہ جب وہ کسی ہوائی جہاز کی بات کر رہی ہوتی ہے تو وہ احترام کے لہجے میں بات کرنے لگتی ہے. the plane صاحب has arrived, وہ کہتی جہاز صاحب آ گئے ہیں. the plane صاحب must be facing a lot of difficulties, جہاز صاحب کو بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. on hearing it make noise, اس کو سن کر تھوڑا سا شور ہوتا ہے. and اور today plane صاحب was very big, آج پلین صاحب بہت بڑے لگ رہے تھے. they say that when another ابھی saw a plane for the first time, انہوں نے کہا جب دوسری ابھی جو اسی محلے میں رہتی تھی اس نے فرسٹ ٹائم ایک پلین کو دیکھا تھا. she went to greet, وہ اس سے سلام دعا کرنے گئی. دعا سلام کرنا, گریٹ ہوتا ہے دعا سلام کرنا. the plane with bundles of grass in her basket, اب دیکھو انتہا یہ تھی, وہ اس کو سلام دعا کرنے کے لیے جب ایک دوسری ابھی جو دادی تھی نے پہلی بار ہوائی جہاز دیکھا جو انہی کے محلے میں دوسری ایک ابھی رہتی تھی, تو وہ اپنی ٹوکری میں گھاس لے کر گڈے رکھ کر اس کو خوش آمدید کہنے لگی. یہ حال تھا ان سیدھی سادھی عورتوں کا. there is another episode associated with our ابھی, ایک اور ایپیسوڈ ہوتا ہے واقعہ associated with our ابھی, جو منسلک ہے ہمارے ابھی کے ساتھ, ہمارے ابھی سے جڑی ہوئی ایک دوسری کہانی ہے. she and another ابھی from our community went to see a film, وہ اور ہمارے طبقے کی ایک دوسری ابھی ایک فلم دیکھنے گئے. went to see a film, it was their first film and will probably be their last, یہ ان کی پہلی فلم تھی اور شاید ان کی آخری فلم بھی ہوگی. with their weak eyesight, ان کی آنکھوں کی روشنی کم تھی. with their weak eyesight, the moving images on the screen held on no more truth for them than a dream, جو تصویریں ان کے لیے مطلب وہ جو تصویریں گھومتی تھی اپنی کمزور نظر کی وجہ سے, پردے پر گھومتی ہوئی تصویریں ان کے لیے کسی سپنے سے زیادہ وجود نہیں رکھتی تھی. یعنی اٹ واز جسٹ لائک اے ڈریم فار دیم, ان کو نہیں لگ رہا ہے کہ مووی چل رہی ہے, ان کو لگ رہا ہے کہ ہم ڈریم دیکھ رہے تھے. اٹ واز بیکاز آف دیئر ویک آئی سائٹ, کیونکہ ان کی آنکھوں کی روشنی بہت کم تھی. ڈیو ٹو دیئر ویک آئی سائٹ, ان کی آنکھوں کی کم روشنی کی وجہ سے, دا موونگ امیجز, جو گھومتی رہتی تھی امیجز اسکرینز پہ, تو کیا ہوتا, دا موونگ امیجز آن دا اسکرین ہیلڈ نو مور ٹروتھ فار دیم دین اے ڈریم. they watched the film less and complained more of headaches and nausea, انہوں نے فلم کم دیکھی لیکن سر درد اور جی مت لانے کی شکایت زیادہ کی. یہاں تک یاد رکھنا, نوسیا ہیڈکس کو سر درد, یہ یاد رکھنا, ہیڈکس سر درد تم ترکھی لاگن کلس کرن دود. اینڈ دین اٹس نوسیا مینز جی مت لانا, یعنی جس سے جی نہیں بھرے گا وہ فلم زیادہ, مطلب یہاں پر کہنے کا مطلب ہے کہ فلم وہ کم دیکھتے تھے, وہ اس کی زیادہ شکایت کرتے تھے اور اس سے ان کا جی جو تھا وہ نہیں بھر جاتا. یہ یاد رکھنا. آئی ہوپ اٹس انف فار ٹوڈے. تو تھینکس, ہیو اے نائس ڈے. یہاں تک آپ یاد رکھنا کہ یہ نیوس ہے, یہاں تک ہیڈکس اینڈ نیوسیا. ہیڈکس ہوتا ہے سر درد, اینڈ نیوسیا آنے میں جس میں انسان کا جو ہے کم جو جی ہوتا ہے وہ یعنی جی مت لانا, پوری طرح سے دل نہیں بہلانا. تھینک یو.